مسلمان کے پاس بحیثیت مسلمان ہونے کے سب سے قیمتی اور اہم چیز اس کا ایمان ہے۔ ایمان اتنی اعلیٰ، قیمتی اور اہم چیز ہے کہ کوئی چیز اس کا عوض نہیں بن سکتی۔ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 میں آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا بِافْتِدَاءٍ بِهِ کہ کل قیامت میں جو احباب بغیر ایمان کی دنیا سے گئے ہوں گے، اللہ کے دربار میں زمین آسمان کے خلا کے برابر اس خلا کو سونا بھر کر دینا چاہیں گے تو اللہ شانہ قبول نہیں کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کا ایمان زمین آسمان کا خلا سونے سے بھر جائے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اور مسلمان کا دشمن شیطان سب سے زیادہ وہ حملہ آدمی کے ایمان پر کرتا ہے، اور خاص طور پر آخری وقت میں اس کا سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے کہ آدمی ساری زندگی مسلمان رہتا ہے اور آخری وقت میں شیطان کے حملے سے اپنا ایمان ختم کر بیٹھتا ہے۔ تو ہمارے اکابرین نے، علماء نے، مشائخ نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر چند وہ ایسے اعمال امت کو پیش کیے ہیں، اگر امت ان پر عمل پیرا ہو جائے تو آخری وقت میں شیطان کے حملے سے محفوظ رہ سکتی ہے اور اپنا ایمان بچا کے اللہ شانہ کے دربار میں حاضر ہو سکتی ہے۔ ان میں سب سے پہلا عمل نگاہ کی حفاظت ہے۔ جو انسان زندگی گزارتے ہوئے اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا تو اس کی برکت سے اللہ کریم اس کو آخری وقت میں ایمان کی سلامتی عطا فرمائیں گے اور کلمے کی موت نصیب فرمائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان مسلمان کا آخری جملہ، آخری کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہوا، وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دوسرا عمل مسواک کی پابندی کرنا۔ جو انسان مسلمان زندگی میں مسواک کا اہتمام کرے گا، اللہ کریم اس کو بھی آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائیں گے اور کلمے کی موت اس کو عنایت فرمائیں گے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسواک کے فوائد کے اندر من منافعہ تذکیر الشہادت عند الموت، کہ مسواک کے فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ تیسری چیز شکر کرنا کہ اللہ شانہ نے اس کو اتنی بڑی دولت عطا فرمائی، اتنی قیمتی چیز عطا فرمائی ایمان جیسی، تو اللہ شانہ کے بارگاہ میں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ شانہ کا اصول اور ضابطہ ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کے اندر آپ مطالعہ کریں لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جب انسان مسلمان کسی نعمت پہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ شانہ اس نعمت کے اندر برکت بھی عطا فرماتے ہیں، ترقی بھی عطا فرماتے ہیں، استقامت بھی نصیب فرماتے ہیں۔ تو اپنے ایمان پر شکر ادا کرنا کہ اللہ شانہ نے مجھے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ چوتھا عمل صدقہ کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان الصدقہ لتدفع غضب الرب وتدفع عن میتۃ السوء، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جو آدمی اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، یہ صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ پانچویں چیز نیک بندوں کے صحبت میں بیٹھنا، صحبت اہل اللہ۔ نیک بندوں کی صحبت یہ ایسا اکثیر عمل ہے کہ آخری وقت میں اس کو کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے اور انسان مسلمان شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ صحیح ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے الجلساءہم لا یشکا جلیسہم، کہ ایسے نیک لوگ ہیں کہ ان کی محفل میں بیٹھنے والا، ان کی خدمت میں بیٹھنے والا، ان کی صحبت کو اختیار کرنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا اور آخری وقت میں اس کا ایمان سلب نہیں ہوتا۔ چھٹا عمل یہ ہے کہ آدمی اللہ شانہ سے اظہار محبت بھی کرے کہ اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جو انسان اللہ شانہ سے اظہار محبت کرے گا انشاءاللہ وہ بھی آخری وقت میں اللہ کے دربار سے اللہ کے محبوب کے صدقے کلمہ اس کو عطا ہوگا۔ علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام محبت سے لیا، انشاءاللہ یہ اللہ کا نام محبت سے لینا کبھی نہ کبھی اس کو جہنم سے نکال دے گا۔ ساتواں عمل ہے
خوف خدا سے گناہ چھوڑنا، موقع موجود ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، گناہ کرنے کی ہر طرح سے قدرت حاصل ہو، لیکن یہ کہے انی اخاف اللہ، میں گناہ کر لیتا اور مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا، میں محض اللہ کے خوف کی بنا پہ گناہ چھوڑ رہا ہوں۔ اور قرآن عظیم الشان میں جل شانہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور آٹھواں عمل، جب اذان کی آواز سنے تو ادب سے خاموش ہو جائے کہ میرے اللہ کا بلاوا ہے، اور اس کے بعد دعا پڑھے اذان کے بعد کی۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ بَشَارَةِ حُسْنِ خَاتِمَةٍ، کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے حسن خاتمہ نصیب ہوگا اور کلمے کی موت نصیب ہوگی۔ نواں عمل ہے کہ وقتاً فوقتاً کلمہ طیبہ کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے، تو زندگی میں کلمہ پڑھنے کا معمول بنائے گا، انشاءاللہ آخری وقت کے اندر بھی کلمہ نصیب ہوگا۔ 10واں عمل یہ ہے کہ جل شانہ کے دربار میں اپنے آخری وقت کلمہ عطا ہونے کی دعا بھی کرے، اور وقتاً فوقتاً اپنی دعاؤں میں یہ پڑھے اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھے، اللہ سے مانگتا رہے، جل شانہ کی رحمت سے پختہ امید ہے کہ ان اعمال کی برکت سے اللہ کریم رحم فرمائیں گے، فضل کا معاملہ فرمائیں گے، اور آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔